کبھی کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک خامی بھی کافی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچاتا ہے۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ بیماری جسم کو مارتی ہے مگر انسان نہیں مرتا، اور مایوسی روح کو مار دیتی ہے، اور انسان مردوں سے زیادہ بدتر زندگی گزارتا ہے۔ کسی سے چھین کر لقمہ اگر کھایا تو کیا کھایا، کسی کا دل دکھا کر سکھ اگر پایا تو کیا پایا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے۔ انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے، اور زبان اس کی سوئی جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ پرندے کے پر کاٹ دینے سے اس کے دل سے آزادی اور اڑان کی تڑپ ختم نہیں کی جا سکتی۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا، تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ خوبصورت سوچ ہی خوبصورت زندگی بنا سکتی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ اگر آپ اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ جو انسان آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے، وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اسے سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون تھا۔ یہ نہ سوچو اللہ تعالیٰ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ بے اولاد جوڑوں کو تانے نہ دیا کریں۔ کسی مرد یا عورت کے بس میں خود اولاد پیدا کرنا نہیں، اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر کسی نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے ہیں تو تم ان کانٹوں کو ہٹا دو، کیونکہ اگر تم بھی جواب میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ماں وہ تختی ہے جس پر اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے، مگر ماں اس پر صرف محبت لکھتی ہے۔ صدقہ دینے کو نہ ہو تو لوگوں کو اچھی بات ہی کہہ دیا کرو۔ یہ توفیق بھی نہ ہو تو کم از کم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ تعالیٰ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم خود ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال دو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔
عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجئے جسے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر صرف 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان کی سختی پسند نہیں ہے، اس لیے زبان میں ہڈی نہیں ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کبھی نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو تو تم بھی کسی کے لیے مشکل نہ بنو۔ بچپن میں بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ دیر بعد راضی ہو جاتے ہیں، پر وہی بھائی بہن جب بڑے ہو کر لڑتے ہیں تو کیوں مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں؟ رشتہ تو وہی ہوتا ہے، بس دل بدل جاتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 کہانیاں۔ ایک مرتبہ گاؤں والے بارش کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا۔ یہ ہے ایمان۔ بچے کھلاتے ہوئے جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اچھالنے والا گرنے نہیں دے گا۔ یہ ہے یقین۔ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ صبح زندہ اٹھیں گے کہ نہیں، مگر پھر بھی رات کو سوتے وقت ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اللہ پر ایمان، یقین اور اللہ سے امید میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا دل چڑیا کے دل جیسا ہوتا ہے، ذرا سی ڈانٹ پر سہم جاتی ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ اگر سسرال میں یا شوہر کا پیار نہ ملے تو بچپن میں ماں باپ کا لاڈ یا پیار یاد کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے جب تک یہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو خوب پیار دیں، کیا معلوم ان کی آگے کی زندگی کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے سے اچھے کرے، آمین۔ خوش رہنے کا فارمولہ۔ شکوے شکایت کم کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں۔ نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، صرف اتنی ہی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں۔ اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں۔ اپنے لیے بھی وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ بیٹی کیا ہے؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔